السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، حافظ بلال آپ سے مخاطب ہے۔ HMBD اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے، سمجھتا ہے سمجھاتا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میں آپ سے ایک بڑی خوشخبری والی اور خوشی والی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بچے ہیں محمد ابو بکر، جو کہ مانسیرا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ قرآن پاک کو انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ تو عالمی مقابلے 2 ایران کے اندر اور عراق کے اندر ہوئے ہیں۔ ان دونوں مقابلوں کے اندر ایک میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ایک میں غالباً انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے اعزاز ہے اور ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ان والدین کے لیے مبارکباد ہے اور وہ خوش نصیب ہیں والدین جن کا بچہ قرآن کے مقابلوں میں اول نمبر لے کر ہمارے ملک کا نام روشن کر کے آیا ہے، اور دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے میڈیا نے اس کو وہ عزت اور مقام جس طرح اس کو پروٹوکول دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ کیوں؟ آج ہمارے معاشرے کے ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، ایک بچہ گلگت کا جو شرازی ولاگ بناتا ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے۔ ماشاءاللہ ہمیں اس سے بھی کوئی اللہ معاف فرمائے حسد نہیں ہے، ہمیں بھی خوشی ہے۔ وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بچہ ہے، معصوم ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو بالکل اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اچھا کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا، اس سے ملاقات کی، اس کا دل بڑھایا، اس کی حوصلہ افزائی کی، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے بھی ضروری تھا کہ اس بچے کو، جس بچے نے قرآن پاک کے مقابلوں میں اول نمبر لیا ہے اور وہ ہمارے ملک کا نام روشن کر کے آیا ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ عزت دینی چاہیے تھی۔ دیکھ لیں، جو فضول کاموں کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، حسن کا مقابلہ، ڈریسنگ کا مقابلہ اور اس طرح بے حیائی والی باتوں کے اندر جو مقابلے بازی ہوتی ہیں، ان کو لوگ بڑی پذیرائی دیتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر جناب اس طرح کی نازیبا اور بیکار سی ویڈیو بنا کر اس طرح اپنی عزت کو بڑھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور لوگ ان کو عزت دیتے بھی ہیں۔ تو یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پاک یعنی دین کے مطابق کوئی بندہ علمی کام کرے، اچھا کام کرے تو اس کو عزت دینی چاہیے۔ اور یہ ہمارا جو مزاج ہے یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے کہ دین اور قرآن اور سنت کے مطابق اگر کسی کی عزت بنتی ہے اس کو ہم دیتے نہیں ہیں، تو فضول چیزوں میں جو نام کماتا ہے اس کو ہم بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات ہم سمجھ لیں، ہمیں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو بھی کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ علم و حکمت دے دے اس کو بہت بڑی بلائیاں مل گئی، اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو یہ خیر کثیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرما دیا۔ وہ بچہ، مجھے تو اس بچے پر بڑا رشک آ رہا تھا، محبت آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ 2 چیزوں میں رشک کرو۔ ایک بندہ جو دین کے معاملات میں
اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس سے بھی رشک کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی اس طرح مال دے، ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کریں۔ اور جو بندہ قرآن پاک اور دین کا علم سیکھتا ہے اور قرآن کو رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بھی رشک کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی علم دے قرآن کا کہ ہم بھی تیرے سامنے کھڑا ہو کر لمبے قیام کریں اور سجدے کریں، رکوع کریں، تجھے منائیں۔ تو ہمیں یہ شوق کم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم یعنی وہ مسلمان جو صحابہ کے دور کے تھے وہ قرآن پاک کو لے کر ان کو اللہ نے عزت دی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری عزت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اسفل السافلین کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری عزت کا گراف بالکل نیچے جا رہا ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس کی فکر کرنی چاہیے، قرآن کو عزت دیں، قرآن کے ذریعے عزت لیں۔ تو ابو بکر کے والدین کو، ابو بکر کو ہم انشاءاللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ابو بکر نام ہی ایسا ہے کہ یہ پہلے نمبر پر آتا ہی اچھا لگتا ہے۔ ابو بکر کیسا نام ہے؟ خلیفہ تو بلا فصل، ابو بکر صدیق امت کے خلیفہ بھی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اول نمبر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔